بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو باوجود اس کے کہ وہ صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن تصوف کا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا. یا تو وہ پیری مریدی کو ٹھگی سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں، یا وہ اس لائن کو یا اس شعبے کو اس میں اس قدر غلو اختیار کرتے ہیں، اس قدر غلو اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار آدمی کے لیے اس شعبے میں آنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ علم کی وسعت کا زمانہ ہے، یہ علم کی فراوانی ہے. وہ چیزیں جو کسی وقت بڑی دقت سے اور بڑی مشکل سے حاصل ہوتی تھیں، وہ اب آسانی سے دستیاب ہونے لگی ہیں. اس لیے سلوک میں چلنے والا آدمی کوئی بھی کسی کے لیے اس راستے کو مشکل نہ کرے، کبھی بھی پیری مریدی کو مشکل نہ بنائے. اور جب اس کو مشکل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ نہیں ہوتا کہ میں اب اس کو مطمئن کیسے کروں اس آدمی کو. تو مزید مغالطے اور رکاوٹیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں. ایک آدمی لیس کا کاروبار کرتا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ طریقت کیا ہے. میں نے کہا یہ لیس ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہ لیس عورتوں کے کپڑوں میں کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس گوٹے سے یہ اور چمک جاتے ہیں. میں نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں، کپڑا تو اپنی جگہ پھر بھی ٹھیک ہے، ممانعت نہیں ہے اس کی. جب لیس لگائیں گے تو اور چمک جائے گا. بس اتنی سی بات ہے ساری. اتنا سا سبق ہے یہ. کوئی طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ کہ شریعت پہ استقامت پیدا ہو جائے، شریعت پہ استقامت پیدا ہو جائے، مزاج سے گرانی ختم ہو جائے، شریعت طبیعت کا حصہ بن جائے. تو یہ آسان سی بات ہے. اگر آپ کو نصیب ہے تو آپ بیعت نہ کریں. بیعت فی نفسی مقصود نہیں ہے. اگر یہ دولت آپ کو نصیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. پھر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذکر اور اشعار جو ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ آپ جس طریقے سے ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کر لیں، بات ختم. کیونکہ معترض آدمی نے اس راہ سے کچھ پایا نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں. اشکالات سے اس راستے سے پا نہیں سکتا کچھ آدمی. یہاں جب تک اشکالات سے، اعتراضات سے دستبرداری اختیار نہ کرے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ حضرت نے ایک بڑے ذہین عالم سے فرمایا تھا کہ جب تک بندہ اس راستے میں چلنے والا اپنے سچ کو جھوٹ نہ کہے، اپنے سچ کو جھوٹ نہ کہے اور مربی کے جھوٹ کو سچ نہ کہے، وہ کچھ لے نہیں سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کئی دفعہ خام خواہ کے اشکالات اور اعتراضات ذہن میں ہی شیطان ڈال دیتا ہے. تو آدمی
حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے زیادہ مستقیم سے پھر جاتا ہے، صحیح راستے سے پھر جاتا ہے، اس کو راہ نہیں ملتی۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں یہاں جمع ہو کر؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں شریعت پر استقامت نصیب ہو جائے۔ قریب زمانے کے دو بڑے ذہین ترین علماء ایک تھے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، اور ایک تھے مولانا منظور احمد صاحب رحمانی رحمہ اللہ۔ یہ دونوں بڑی جلیل القدر شخصیات تھیں اور بڑے ذہین قسم کے لوگ تھے۔ ایک بات کا اہتمام ہمیشہ رکھا کریں، رواداری کا تعلق ہر مسلمان سے رکھیں، رواداری کا تعلق، میری بات غور سے سنیں سمجھیں۔ قلب کا جو تعلق ہے وہ ہر ایک سے نہ رکھیں۔ قلبی تعلق رکھنا اور چیز ہے، رواداری رکھنا۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم الجھ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نصب العین بلند نہیں ہوتا، ہمارے مقاصد عالی نہیں ہوتے۔ جب مقصد عالی نہ ہو تو ان ایسی باتوں پہ بندہ الجھ جاتا ہے کہ اونچی آمین کہنی چاہیے کہ آہستہ کہنی چاہیے، دعات پڑھنا چاہیے کہ زوات پڑھنا چاہیے۔ یہ اتنے مارگ اگر آرام مسئلہ بن جاتا ہے کہ بندہ کفر اسلام بنا لیتے ہیں ان کو۔ تو رواداری کا تعلق اور قلب کا تعلق، رواداری میں آپ نے کسی کو بھی، ایک شخص اگر کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر کر دیں۔ یہی مسئلہ ہے نا۔ امت کو توڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے، امت میں آخری حد تک جوڑ میں جائے آدمی، جوڑ میں جائے۔ اب جو قلب کا تعلق ہے نا، اگر قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے زہریلے اثرات جو ہوتے ہیں وہ مرتے مرتے بھی نہیں نکلتے۔ اس لیے فرمایا کسی اللہ والے نے کہ کافر کی صحبت میں اتنا نقصان نہیں ہوتا بندے کو جتنا بددین کی صحبت میں ہوتا ہے، جتنا منکر تصوف کی صحبت میں ہوتا ہے۔ اتنا نقصان ہو جاتا ہے آدمی کو، کافر سیدھا کافر ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ اب جس کی مجلس میں بیٹھ کے شک پیدا ہو جائے، یہ تو ایسی بیماری ہے کہ ساری زندگی پیچھے نہیں چھوڑتی ہے۔ ہر روز نئے نئے خیالات جنم لیتے ہیں، نئے نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قلبی تعلق ہمیشہ ان لوگوں سے رکھا جائے جن کو اکابر کی عینت نے پاس کیا ہو، اللہ والوں نے پاس کیا ہو۔ اگر وہ اللہ والوں کی نگاہوں سے نہیں گزرا اور اس نے صحبت نہیں پائی، جتنا اچھا آدمی بھی ہے اسے رواداری رکھیں، لین دین رکھیں، معاملات رکھیں، اچھی بات ہے، اس کو امت سے جدا نہ کریں۔ اب یہ دو شخصیات جو تھی نا، مولانا منظور نعمانی اور علی میاں، اب ان کو ابتدا میں کسی ایسی شخصیت سے تعلق پیدا ہو گیا، ایسی شخصیت سے تعلق پیدا ہو گیا کہ کہنے لگے میں تو کمبل چھوڑتا ہوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ کچھ تعلقات ایسے ہو جاتے ہیں نا، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس کمبل سے نکل جاؤں لیکن اب یہ کمبل میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اب میں کیا کروں اس کا؟ پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، مولانا انعام الحسن جیسے لوگ، یعنی اس طرح کے جو متفقن علیہ بزرگ تھے جن کی عظمت کو ساری دنیا مانتی تھی، ان کی صحبت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو حضرت رائے پوری تک پہنچایا۔ جب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری تک پہنچے نا
بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے عالم، جبکہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ضابطے کی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی کہ انہوں نے درسیات پڑھائی ہوں یا درسیات سے ان کا کوئی اتنا واسطہ ہو. جب ان کی خدمت میں پہنچے نا یکے بعد دیگرے دونوں لوگ نے کہا حضرت یہ مسئلہ، انہوں نے کہا بھائی نہ تو مجھے مسئلہ کو پتہ ہے، نہ میں تمہارے کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں، تم تو بڑے ذہین لوگ ہو، البتہ میں عصر کے بعد تھوڑا سا گھومتا ہوں باہر، تو میرے ساتھ باہر چلا کرو تھوڑا سا، اور جتنے دن میرے ساتھ رہنا ہے مجھ سے بحث نہیں کرنی، کوئی بھی سوال جواب نہیں کرنا کوئی بھی، بس. کسی کو اقبال نے کہا تھا خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام. بس اتنی سی بات ہے. علی میں فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وصال آخری وقت میرے کان میں ایک بات کہی تھی، اس بات کا اثر مجھ پر اس قدر ہوا تھا کہ میں نے کہا حضرت نے جاتے جاتے ایک بات کی ہے، فرمایا کہ شاہ عبد القادر رائے پوری کا احترام کرو، اس کا ادب کرو، یہ اس زمانے کا فضیل ابن عیاض ہے، اور اس کے پاس حضرت فضیل ابن عیاض کی نسبت ہے، تو ان سے تعلق پیدا کرو اپنا. تو اللہ نے پھر کیسے رنگ لگائے ان کو، کیسے رنگ لگائے، کیسے رنگ لگائے. جس وقت علی میاں کو بیت اللہ کی چابی ملی نا، بیت اللہ کے کلید بردار ہوئے، یہ دنیا میں اتنا بڑا اعزاز تھا کسی ہندی عالم کا کہ شاید یہ اعزاز کسی کو ملا ہو، اور شاید یہ اعزاز بھی کسی کو ملا ہو کہ ہندی عالم اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے حرم میں ادا ہوئی، دونوں حرمین میں باقاعدہ ممبر سے اعلان ہوا اسٹیج سے کہ دنیا اسلام کے بڑے عالم ابو النظیر فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی غائبانہ جنازہ ہو گئی ابھی. علی میاں سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا معاملات ہیں سارے، فرمایا یہ وہ معاملات ہیں جو حضرت رائے پوری سے اثر کے بعد ان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے بس، اور جاتے جاتے پتہ نہیں خدا جانے وہ کیا دے کر گئے. تو بات یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والا آدمی پہلے بہت سوچ سمجھ کر آئے. اشکال کو اعتراض کو یہاں گنجائش نہیں ہے، دخل نہیں ہے یہاں پر. اب مریض کو تو نہیں پتا کہ میرا کیا علاج ہونا ہے، ٹیکہ لگائیں تو مریض کہنے جی مجھے گولی دے دیں. حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان میں اکثر ایک بات کیا کرتے تھے، جب پھوڑا بڑھ جائے نا تو اس کو نشتر لگا کے کاٹتے ہیں. تو وہ نشتر لے کے بندہ کھڑا ہو، اب کہ یہ تو بڑا دشمن نظر آ رہا ہے مجھے، ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے اس نے. تو ڈاکو کی چھری اور ڈاکٹر کی چھری میں فرق ہے، چھریاں دونوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن الگ الگ کام کرتی ہیں. یہ ڈاکٹر کی چھری کو بحرحم نہیں کہتا آدمی، لیکن ڈاکٹر ڈاکو کی چھری کو کتنا محسوس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ تعین کر لیں گے، اس راستے کا انتخاب کر لیں گے، پھر استقامت سے لگے رہیں. میں اکثر آپ سے ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، خود ہی اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ جتنا مجمع ہمارے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، جتنے مولوی آزاد بیٹھے ہیں، یہ سن لیں اس بات کو علماء، یہ عوام اپنے لیے آزمائش نہیں ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ آزمائش آپ لوگوں کی نہیں ہے، ہماری ہے. بلکہ حضرت مجدد نے فرمایا مسند مشیحت پر، سجادگی پر جس کو کہتے ہیں، بیٹھنے والا آنے والے مرید کی گویا وہ شیر کی مونچھوں سے کھیلتا ہے. شیر کی مونچھ کے ساتھ کھیلنے والی باتیں یہ ساری، آسان بات نہیں ہے یہ ساری کہ کوئی آدمی اس کو بہت آسان لفظوں میں لے لے کہ بس یہ پیری مریدی کرنی ہے ہم نے. بات سمجھ آ گئی؟ تو شریعت نام ہے، پھر استقامت پیدا ہو جائے. بس یہ آسان معنوں میں بتا رہا ہوں آپ کو.
کہ کوئی پوچھے کیوں بیعت ہوئے، کیا ذکر کرنا سیکھا، کوئی کچھ بھی نہیں سیکھا، اللہ کرے کہ مجھے شریعت پر استقامت نصیب ہو، اس کی محنت کر رہا ہوں بس۔ ایک ہے بد نظری، ساری زندگی مجاہدے میں گزارنا، روز لڑائی ہے نفس کے ساتھ، حرام خوری کے ساتھ روز لڑائی ہے، بے نمازی کے ساتھ روز لڑائی ہے۔ اب جس دن آپ کی نماز رہ گئی ہے اور آپ مر گئے ہیں، جس دن آپ نے بدنگاہی کی ہے اور آپ مر گئے ہیں، تو ہے شریعت آپ کو ذوق نہیں بنا تھا، طبیعت نہیں بنی تھی نا۔ اب اسی کی تو محنت کر رہے ہیں کہ یہ طبیعت بن جاتی، اور مجھ پر یہ امتحان ختم ہو جاتا کہ میرا حسن خاتمہ کے وقت میرے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی میری باطنی طہارت، قلبی طہارت میری بالکل ٹھیک ہو۔ اب جیسے جدائی کا وقت کوئی پتہ نہیں کس وقت ہوگا، اب آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے فرائض میں سے، اللہ کی حدود میں سے کسی شخص کے ذمہ کوئی چیز باقی اور مر جائے وہ، اور باقی بھی شعور سے ہو، ارادے سے ہو، آپ کیا سمجھیں گے کیا ہوگا پھر؟ آج کل ہمارے اکثر گناہوں میں ارادے شامل ہیں۔ یہ جتنا نیک سے نیک آدمی بھی ہے، رات کو یہ موبائل میں گن دیکھتا ہے، یہ غیر ارادی طور پہ دیکھتا ہے، یہ تو ارادے سے دیکھتا ہے۔ اور ارادے سے دیکھنے والا آدمی، ارادے سے دیکھنے والا، یہ تو اللہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی حرمت کے پامال کرنے کا عادی ہو جائے، ایک دفعہ کرے گا، دو دفعہ کرے گا، تین دفعہ، قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل زنگآلود ہو جاتا ہے، پھر اس میں قبولیت حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ کیا چیز ہے یہ منافقین کی بیماری ہے نا ساری، اندھا بھی ہو جاتا ہے، وہ بہرا بھی ہو جاتا ہے، کانا بھی ہو جاتا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس لیے ایک تو یہ جو مذاکرہ ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ کب تک ہیں؟ یہ موت تک ہیں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہ کامیاب ہے۔ اس سے پہلے کسی شخص کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ پیر کے پاس ہے نہ مرید کے پاس ہے۔ حسن ظن ہے ہمیں اپنی نیتوں پر، اچھا گمان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے۔ باقی ڈر ہمیشہ غالب رہے، اس اشنائی کا کوئی بھروسہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی تکبر، کوئی بڑھائی، کوئی عجب کی بات، کوئی انانیت کی بات ایسی زبان سے نکلی کہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ سے کس سے دور ہو گیا۔ اس لیے تصوف کیا ہے؟ تصوف نام ہے وہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ جی بخاری جو تھے نا، یہ 3-4 بزرگوں سے بیعت کی لی گئے نا، اور مختلف بزرگوں سے بیعت ہوئی ان کی جو آخری بیعت تھی وہ حضرت رائے پوری سے تھی، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری۔ تو جب ان کو حضرت امیر شریعت حضرت رائے پوری کی خدمت میں گئے نا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، اس شخص کو خدا نے کوئی ایسی چیز دے رکھی تھی کہ گویا ان کا وجود جو تھا نا نوری وجود تھا، اور ان کے دل و دماغ میں قرآن رچا ہوا تھا۔ تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ شاہ جی آپ کا برتن بہت بڑا ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں آپ کو سنبھال سکوں، کہیں اور چلے جائیں آپ۔ فرمایا مناسبت جو آپ سے ہے، محبت آپ سے ہے، کہاں جاؤں؟ بہت اصرار کیا کہ بیعت کر لیں۔ جب حضرت نے مسلسل انکار کیا نا تو فرمایا پھر ایسا کریں مجھے خلافت دے دیں، اپنی نسبت دے دیں۔ اور پتہ کیسے نسبت مانگی؟ فرمایا حضرت ایسا کریں، سرائکی میں ان سے کہا میری گھگری نال گھنگرو لاؤ، گھگری قمیض ہو کہتے ہیں نا، میری قمیض کے ساتھ لیس لگا دو، بات یہ کر رہا تھا،
میری قمیض کے ساتھ گوٹا لگاؤ، لیس لگا دو، میری گھگری نال گھنگرو لا دو، تب پھر میری ٹور رکھو۔ آپ اپنی نسبت دیکھ کر پھر میرا بیان سنیں، پھر میری چال دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت رائے پوری نے اپنی نسبت دی ان کو، پھر اپنی نسبت دی تو حضرت رائے پوری کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ بہرحال تو تصوف نام ہے، طریقت نام ہے کہ بھئی ہم اپنے اعمال کو مزین کر رہے ہیں، بس شریعت پر استقامت پیدا کرنے کو تصوف کہتے ہیں۔ بس آپ کو نصیب ہے تو آپ نہ کریں، آپ کو نصیب ہے تو آپ نہ کریں، جھگڑا تو ہی نہیں کسی بات میں۔ میں ایسا ذکر نہیں کرتا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے کہ اللہ کو یاد ہی کرنا ہے، آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت آسان باتیں ہیں، ان کو اشکالات کو دماغ میں جگہ نہ دیا کریں، اس سے پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اس راہ میں چلنے والے کے لیے جو مسلم اصول ہے نا، کتنا اچھا خطیب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا اچھا واعظ کیوں نہ ہو، یہاں تک بزرگوں نے منع فرمایا کہ ایک ڈاکٹر پر کئی مریض لگ جائیں نا، ایک مریض پر کئی ڈاکٹر لگ جائیں تو اس کا بیڑا ہی غرق کر کے چھوڑیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے اس کا۔ تو اس بات کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھا کریں کہ اصلاح کے لیے ہر کتاب میں جو ہر شیخ نے مشورہ کسی کے لیے لکھا ہے وہ آپ کے لیے نہیں لکھا، ہر آدمی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ سے بے شمار صحابہ نے سوالات کیے، آپ نے ہر آدمی کو اس کے حسب احوال رہنمائی فرمائی۔ اب ایک آدمی آتا ہے، جیسے میں ابھی ذکر کرنے لگا تھا، ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں پہلے آتا تو پوچھتا ہے آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کون ہے آپ؟ اللہ کے حبیب سے ملاقات ہوتی ہے، کہ حضور میں بہت دور سے آیا ہوں ایمان لینے کے لیے، مجھے مختصر سے اسلام سمجھا دیں تاکہ میں دوبارہ شاید نہ آ سکوں۔ یہ دین ہے سر، لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں آج۔ آپ جب مختلف لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا، آپ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ پھر حضور تو دنیا میں ایک ایسا اسلام چھوڑ کر گئے ہیں، ایسا دین چھوڑ کر گئے ہیں، مرد ہے کہ عورت ہے، بوڑھا ہے کہ جوان ہے، وہ بغیر تکلف کے عمل کر سکتا ہے، بغیر تکلف کے۔ اب اسے کیا کہا؟ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، ایمانیات سکھائے، ہمیں یہ 5 نمازیں ہیں، اسے پڑھنی ہیں، سال میں روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت ہوئی تو حج کرنا ہے۔ اچھا جی، اس نے بات دہرائی، حضور نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، پیسے ہوئے تو زکوٰۃ بھی دوں گا، استطاعت ہوئی تو حج بھی کروں گا، بس اب میں اپنا مال پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، تو وہ پچھلے لوگ میرے انتظار میں، السلام علیکم، میں گیا۔ دین سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہ بیت نبوت میں تو یہ چیزیں ہیں، حضور نے تو یہ دین سکھایا۔ اب یہ بیت کر کے کہ شخص روانہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، اہل جنت میں سے کسی نے دیکھنا ہو کسی کو، اس آدمی کو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ابھی، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے۔ یہ ہیں کلمات توبہ، یہ ہے بیت اسلام۔ اب سواری پہ سوار ہونے لگے، اوندے منہ بل ہو کے گرے، فوت ہو گئے۔ صحابی تشریف لائے کہ حضور وہ جو آپ کا دیوانہ ابھی اسلام دے کر گیا تھا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ حیات الصحابہ کے اندر مختلف اصحاب کے احوال ہیں کہ کن کن کی جنازوں پر حضور کا جنازے میں کیا رد عمل تھا، کیا کیفیت تھی حضور کی۔
اس صحابی کے جنازے میں جب حضور شریک ہوئے پنجوں کے بل چلے، پنجوں کے بل۔ صحابہ نے پوچھا حضور پنجوں کے بل کیوں چلے؟ فرمایا اس شخص کے جنازے میں اللہ کی نوری مخلوق آئی ہوئی ہے، اللہ کی نوری مخلوق آئی ہوئی ہے۔ آج ہم جیسے جو زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات وہ نئے لوگوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل کر دیتے ہیں۔ دین کو مشکل نہ بناؤ کسی کے لیے۔ مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ نماز پڑھنی کیوں مشکل ہے، زیادہ نماز؟ میں اس لیے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے نماز کو مشکل کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی عشاء کی 17 رکعتیں، کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ اب بندے نے کہا یار یہ 17 کون پڑھے گا؟ 4 2 3 ہوتی نا تو کام آسان تھا نا، اتنا تو گنجائش سمجھ میں آتی ہے۔ اب 4 پہرے پڑھنی ہے، پھر اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ تو 17 رکعتیں ہو گئی۔ اب وہ جو 9 تھی اس سے بھی گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو دین کو مشکل نہ بناؤ۔ اب نوافل قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی مخلوق کو حدود پر کھڑا کرو، حدود کی اہمیت بتاؤ، حدود کی اہمیت بتاؤ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم بعض اوقات حرام کر لیتے ہیں، اس کی ترافی نفلوں سے کرتے ہیں، فرائض کی ترافی مصاحبہ مال سے کرتے ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی حدود کی اس قدر تاکید ہو کہ کوئی شخص زندگی موت کے فاصلے برابر کر لے لیکن فرض نہ چھوڑے، یعنی فرض پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، جان دے دے حرام پہ نہ جائے، جان دے دے حرام کی طرف نہ جائے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے دین پر عمل کرنا بے تکلف ہو جائے گا۔ اور اس تربیت کا، اس مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھے ماحول میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو شریعت کا مزاج بن جاتا ہے، شریعت کا مزاج بن جاتا ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ بات سمجھا نا؟ بات بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی سے فرمایا تھا کہ جب سے آپ کا تعلق ہوا تم نے اپنے حالات نہیں بتائے کبھی مجھے۔ مکہ مکرمہ سے خط لکھا تو حضرت گنگوئی نے فرمایا تھا حضرت اپنے حالات ہی کیا ہیں جو آپ سے عرض کروں؟ البتہ یہ ہے کہ جب سے میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوا ہے اللہ نے مجھے 3 چیزیں نصیب کی ہیں۔ دوستوں میں آج کے اس پرفتن دور کے اندر عالم کے لیے، ان پڑھ کے لیے سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا کے وہ نااہل قسم کے اسکالر اور وہ بددین مولوی، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں، جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور لوگ اندھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت گنگوئی کی اس بات کو سننے کے بعد سمجھ آتی ہے اس زمانے میں تو ایسی چیزیں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے بڑی خاص بات بتائی۔ دعا ہو کہ اللہ پاک اس پیری مریدی کے صدقے میں، اس روحانی تعلق کے صدقے میں اللہ یہ 3 چیزیں ہمیں بھی نصیب کر دے جو حضرت گنگوئی نے حضرت حاجی صاحب کو فرمائی۔ فرمایا حضرت اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، 3 چیزیں، اور جب تک یہ 3 چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے نا، چاہے پیری بزرگی کا جتنا بڑا لباس ہو، منانن کے مندانم، بندے کو اپنی جگہ پر بہت پریشان رہنا چاہیے۔ یار یہ تو مجھے حاصل ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ انہوں نے فرمایا حضرت ایک تو یہ ہے کہ جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا اس تعلق کے بعد جو اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے نا وہ یہ دی ہے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، تکلف ختم ہو گیا ہے۔ حسین لڑکیوں کی جماعت پاس سے گزر جاتی ہے، کوئی دل پہ اثر نہیں بیٹھتا کہ کون گزرا ہے۔ شریعت کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو اس پہ عمل میں بے تکلفی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے،
کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. یعنی جو تعویلات ہیں نا شریعت کے مسائل میں، میں کوئی ایسی تعویل کرو کہ میں شریعت سے آزاد ہو جاؤں. جیسے یہ بینکوں میں لوگ پیسے سود پر رکھتے ہیں نا، اور زندگی کے بیمے کراتے ہیں، زندگی کے بیمے کراتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو سود نہ کہیں، اس کو منافع کا نام دیں، تو راستہ نکالیں اپنے لیے. ایک آدمی مجھے کہتے جی 2-4 کروڑ روپے ہے، میں کاروبار نہیں کر سکتا، بچوں کی فیسیں زیادہ ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو میں فکس پہ نہ رکھ دوں پیسے. اب یقین کریں کہ دین پہ عمل کا اتنا جذبہ ہے کہ میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا اس کا آدمی کا. جب میں نے کہا سود ہے، اس کے بعد ملنے نہیں آیا، پھر ملاقات ہی چھوڑ دی. تو میں نے ایک غلط دوست اس کا ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا 1500 روپیہ مجھے ہدیہ بھی دیتا تھا، اس سے بھی گیا. مسئلہ کیا بتانا تھا، وہ پیسے بھی گئے، وہ مڑ کے واپس ہی نہیں آیا. پھر یہ دین میں عمل ہے. چاہتے ہیں کہ مزاج کے مطابق مسئلہ پتہ چلے جیسے ہم چاہتے ہیں. ایک تو شریعت پر استقامت پیدا ہو گئی ہے، بڑی دولت یہ ہے. اور دوسری چیز جو اللہ نے نصیب کی ہے، حضرت میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے دونوں میری نظر میں برابر ہو گئے. اور یہ بہت اونچی بات ہے سر. یہ تصوف کی انتہا ہے کہ اللہ والا کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، اللہ والا کسی کا برا نہیں سوچتا. اللہ والوں کے سب سانجے ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے، اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے. کہا حضرت ایک بات اللہ نے یہ نصیب کی ہے، کوئی مجھے تعریف کرتا ہے. اسی زمانے میں ایک اللہ والے کا مکاشفہ تھا کہ مجھے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی زیارت ہوئی. شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ میرے پاس گنگوہ میں ایک شخص پیدا ہوگا، یا تو وہ قطب ارشاد ہوگا یا قطب تکوین ہوگا وہ، اور پوری اس وقت کی جو ملت ہے وہ اس کے فتویٰ پہ چلے گی، اس کی تابعداری کرے گی. تو لوگوں نے فرمایا حضرت کے اس مکاشفے کا مطلب یہ تھا، اس سے مراد فقیہ امت حضرت رشید احمد گنگوہی ہے. لیکن ایک طرف ان کو ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے یہ کافر ہے. جی دوسرا آدمی کیا کہتا ہے یہ کافر ہے. اب کتنا بڑا تضاد ہے، ایک قطب مانتا ہے اور دوسرا کافر کہتا ہے. اب قطب کی شان دیکھیں ذرا، قطب سے جا کے کوئی کہتا ہے کہ حضرت فلاں تو آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے، فرمایا مجھے پہچان گیا ہے نا، وہ مجھے پہچان گیا ہے. اس کی ہمارے ساتھ بیٹھک نہیں، مجلس نہیں ہے، کہنے دیں ہم کو، خیر ہے کوئی بات نہیں. تو حضرت آپ کی رائے ہم نہیں کہیں گے کچھ بھی. جیسے یہ تبلیغ والے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ کچھ لوگ تمہیں عشق رسالت میں ماریں گے، تم عشق رسالت میں سہ جانا بس. کتنی اچھی بات ہے یہ. جو تم سے بخل رکھتا ہے وہ عشق رسالت میں رکھتا ہے، اور تم عشق رسالت میں پچ جاؤ آگے سے، بس جھگڑا ختم ہے کہ نہیں ہے. حضور کی تعلیم یہ ہے. فرمایا حضرت ایک تو اللہ نے یہ چیز دی، شریعت طبیعت بن گئی، مدح اور ذم برابر ہو گئی، مذمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں میری نگاہ میں برابر ہیں، حالات اللہ کے حوالے کر دیے میں نے. اور تیسری چیز آج کے اس دور کا بڑا مسئلہ ہے، وہ سن لیں. حضرت تیسری چیز جو اللہ نے میرے دل سے دور کی ہے نا، کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اپنے مورد کے اعتبار سے، یہ جو علمی کشمکش ہوتی ہے ذہن میں کہ قرآن میں اس طرح آیا، حدیث میں اس طرح آیا، اب کیسے تطبیق دیں، کیسے مسئلہ نکالیں، اللہ نے میرے دل سے یہ چیز بھی دور کر دی ہے. یہ چیز ختم ہو گئی ہے. آگے سے پیر ہوتے نا اس دور کے، تو کہتے دیکھو نا میری کتنی بڑی کرامت ہے. ہمارے پاس بیٹھنے والے ایسے ہوتے ہیں. آگے سے حضرت عائشہ نے لکھا، حضرت مولانا آپ کو بہت مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن تربیت کے اندر ایک بات حضرت نے بڑی عجیب فرمائی ہے.
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے نا، حضرت گنگوہی ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھانے کے دوران نا جتنا اچھا قسم کا کھانا تھا وہ ساری پلیٹیں ایسا نے اپنے آگے رکھوا دی، اچھا کھانا سارا اپنے آگے رکھوا دیا، تو ایک پلیٹ کے اندر تھوڑی سی دال ڈال کر حضرت گنگوہی سے فرمایا یہ کھاؤ بیٹھ کے۔ پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا شاید حضرت کو حضرت گنگوہی کے مقام مرتبے کا پتہ نہیں ہے، آج کو پیر ایسا کرے تو مرید واپس ہی نہ آئے، شاید کہ حضرت کو ان کے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایک ساتھی نے اٹھ کے حضرت عائشہ کے کان میں کہا کہ حضرت یہ فقیہ امت ہے، پورا ہندوستان کے فتح پہ چلتا ہے، تو آپ نے ایک پلیٹ میں دال دے دی ان کو اور ایک روٹی پکڑا دی ہے۔ سبحان اللہ، سننے والی بات ہے۔ آگے سے عائشہ صاحب نے فرمایا یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو ایک روٹی پکڑاؤں اور باہر کھڑا کر دوں، باہر کھڑا کر دوں اس کو۔ اب یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں اس کو، باہر کھڑا کر دوں اس کو، یہ تو اس قابل ہے۔ اس کے بعد حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہے، چہرے کو دیکھتے رہے کہ فقیہ امت جگہ پر ہیں کہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ ہے تربیت، اور جس وقت اللہ نے یہ مقام دے دیا نا، ایک دن حضرت گنگوہی سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو حاجی صاحب سے کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، تاکہ ہمیں اس راستے کے کچھ آداب سمجھ آئیں۔ فرمایا ایک طرف جنید بغدادی آ جائے نا اور حضرت کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ جائیں، مسجد پہ بیٹھ جائیں، اور دوسری طرف جو ہے نا حاجی صاحب بیٹھے ہوں، تو میں حضرت بغدادی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں۔ فرمایا حضرت کیا بات ہے یہ کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، تو آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ہماری اور ان کی مثال بڑی عجیب ہے کہ ایک مٹھائیوں کی دکان ہو اور اس مٹھائی کی دکان میں پتیسا ہے، گلاب جامن ہے، برفی ہے، جلیبی ہے، ہر طرح کی مٹھائی لگی ہوئی ہے، ہمیں ان ساری مٹھائیوں کے نام آتے ہیں، کھائی ہم نے ایک بھی نہیں۔ حاجی صاحب کو نام ایک کا بھی نہیں آتا، کھائی ساری ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے اندر، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی ہم نے کھائی ایک بھی نہیں، کھائی ساری ہیں، نام نہیں آتے، سب کے نام پتہ ہیں، یہ دیکھو یہ اب حاجی صاحب سے پوچھو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، لیکن کھائی ساری ہیں۔ اسی کو ہمارے ناگا بابا فرمایا کرتے تھے، میں اگر علماء سے پوچھوں کہ لطیفہ قلب کے انوارات کا رنگ کیسا ہے تو کیا بتائیں گے؟ لطیفہ روح کا رنگ کیسا ہے تو یہ کس کتاب کا رنگ ہے، یہ سب بتائیے۔ لطیفہ سر کا رنگ کیا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ فرمایا یہ کتاب دل ہے، یہ اور کسی کتاب کا سبق نہیں ہے یہ۔ اس لیے تصوف جو ہے نا، مجھے کسی یونیورسٹی میں کوئی خاتون پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے ایک دن فون آیا کہ مجھے آپ تصوف کی تیاری کرائیں، کل میرا تصوف کا پرچہ ہے، تصوف کا پرچہ ہے میرا، تو مجھے کچھ لکھوا دیں اس پر۔ میں نے کہا اس پی ایچ ڈی تو کر رہی ہے لیکن ذہنی سطح اتنی نہیں ہے کہ میری بات سمجھ سکے یہ۔ تو میں نے کہا میں آپ کو تصوف کی کیا تیاری کراؤں؟ تصوف نام ہے حال کا، تصوف حال کا نام ہے، تصوف قال کا نام نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے بتا دوں کہ یہ تصوف ہے۔ جب بیتے گی تو خود پتہ چل جائے گی کہ یہ تصوف ہے۔ جو اس راہ میں آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، اس کو صحرا بھی گلشن نظر آئے گا، اس کو صحرا بھی گلشن نظر آئے گا،
اور جو نہ آئے گا اس کو گلشن بھی سہارا لگے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کیا چیز ہے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اور یہ جو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اب آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، آسان ہو جائے گی، جمیلوں سے نکل جائیں گے، جھگڑوں سے نکل جائے گی۔ بات سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں لمبی بات ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ اہل ذکر میں سے ہیں تو یہ اہل دعوت میں سے ہیں، تو وہ اہل مدرسہ میں سے ہیں، اور وہ فلاں میں سے ہیں، یہ فلاں میں سے ہیں، بھی سب ایک ہے۔ تو یہ سب کچھ کر لو بس۔ دین کا جو بھی شعبہ اختیار کریں، دین کے جس شعبے سے تعلق ہو، اس شعبے کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ بس یہ شعبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس شعبے میں کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اور پھر اخلاص کا اگلا سبق کیا ہے؟ کہ اتنا ہو کہ اخلاص سے نگاہ ختم ہو جائے۔ اگلا سبق اس کا کیا ہے؟ کہ اخلاص سے بھی، اسی کو مجدد فرماتے ہیں، علم ہو، علم کا احساس نہ ہو، عمل ہو، عمل کا احساس نہ ہو، اخلاص ہو، اخلاص کا احساس نہ ہو، اس کے بعد معرفت شروع ہوگی۔ ورنہ اپنی کسی چیز پر بھی نگاہ ہے تو وہ آدمی اس راہ سے کوئی حصہ نہیں پا سکتا۔ بس صاف بات ہے، ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی، سمجھ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ رات ٹھہرنے والے ہیں کہ جانے والے ہیں؟ جی، جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں وہ سب ٹھہرنے والے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ فجر کے وقت کے بیعت کر لیں گے، وقت کافی گزر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا مقرب ولی بنا۔ اے اللہ اس مجمع کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنی مدد نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی میت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت اللہ ایمان نصیب فرما، بری موت سے اللہ بچا، برے انجام سے بچا، معذور نہ کر، محتاج نہ کر، اللہ تنگست ہونے سے بچا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ شریعت کی، سنت کی تابعداری اور پابندی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ فتنہ دجال سے، فتنہ جادو سے، نظر سے، حسد سے، شیاطین کے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ برکت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اپنی رضا والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رضا والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو چیزیں ہمارے مقدر میں ہیں اور اس میں دنیا آخرت کی خیر تو نے رکھی ہے ہماری اولادوں کی، تو اللہ ہمارے قریب فرما۔ اور جس چیز میں اللہ ہماری دنیا آخرت کی خیر نہیں ہے یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما، اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے دور فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے نصیب مقدر اچھے فرما، اولادوں کو ہدایت کے قائم فرما۔ جو بچیاں بہنیں بیٹیاں اللہ کے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے تعلقات کو ٹھیک فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولادیں نصیب فرما، جن کو اولادیں بخشی ہیں اللہ ان کو اتفاق بخش، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ہمارے بھائی اسامہ مسعود صاحب کے سسر صاحب فوت ہوئے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرما، اللہ ان کی آخرت کی مناظر آسان فرما، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ زندگی کی جتنی غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما، یا اللہ قبر کے مناظر آسان فرما، ہم سب پہ اللہ قبر کو آسان فرما، قبر کی سختی سے اللہ نے بچا، آخرت کے عذاب سے اللہ نے بچا۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب، بہن بھائی مشائخ اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔